والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ النساء کا رکوع نمبر 22 چل رہا تھا. آیت نمبر 154, 155 اور 156 آپ کے سامنے تلاوت کی گئے ہیں. یہ چھٹا پارہ ہے, پہلا پاؤ ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد, سمجھنے سمجھانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اہل کتاب کی نافرمانیاں اور ان کے بے جا سوالات اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پر بیان فرمائے ہیں, اور انہوں نے تو ایسے ایسے سوال موسیٰ علیہ السلام سے کیے, کہنے لگے کہ ہم اپنے سامنے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا, پھر ان کے اوپر عذاب آیا اور عذاب نے ان کو پکڑا اور سب پر موت طاری ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے استدعا کی تو دوبارہ اللہ رب العزت نے ان کو زندہ فرمایا. فرمایا کہ تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ محبوب پریشان نہ ہوں ان کے بے جا سوالات سے اور ان کی نافرمانیوں سے. انہوں نے کیا کیا اللہ کے نبیوں کے ساتھ نہیں کیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ, آپ ان کے اس واقعے کو بھی یاد کریں کہ انہوں نے خود ہی اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ کر قانون مانگا کہ اے موسیٰ ہمیں قانون لا کر دیں, ہم اس پر عمل کریں. ان کے کہنے کے مطابق ان کو اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمائی جس کا معنی ہی قانون ہے. جب انہوں نے تورات کو پڑھا کہنے لگے یہ تو بہت مشکل ہے, ہم اس کو نہیں مانتے, اس پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر ہم نے ان کو کوہ طور ان کے اوپر معلق کر کے, پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر کے ہم نے کہا کہ اگر تم ایمان نہیں لے آتے تو پھر ہم یہاں تمہیں ختم کر دیں گے, اوپر پہاڑ گرا دیں گے. کیوں؟ اس وجہ سے بعض لوگوں نے یہ سوال بھی کیا ہے کہ دین کے اندر جبر تو نہیں ہے, یہ کس طرح کے پہاڑ کو اوپر کھڑا کر کے ان کو کہا گیا کہ اس پر ایمان لے آؤ. مفسرین نے لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے, اس کی تشریح کی ہے. فرمایا کہ کسی کو اسلام قبول کروانے کی دعوت تو آپ دے سکتے ہیں, لیکن زبردستی کسی کو اسلام قبول نہیں کروا سکتے. آپ دعوت دیں, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, چاہے تو وہ ایمان لے آئے چاہے تو وہ انکار کر دے. دعوت آپ دیں, زبردستی ایمان قبول نہیں کروا سکتے. اسلام کے دائرہ اسلام کے اندر داخل زبردستی نہیں کر سکتے. فرمایا جب کوئی آدمی اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے خود بخود, اس کو زبردستی نہیں کیا گیا, اب اس اسلام کے قوانین, شریعت پر چلنے کے جو قوانین اللہ رب العزت نے مرتب فرمائے ہیں, حکم فرمایا, اس کے اوپر عمل کرنا اب لازم ہے. اس دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے, اب چور ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا, زانی ہے تو سنگسار کیا جائے گا. تو فرمایا پھر شریعت پر عمل کرنا پھر ہر حال میں ضروری ہے. یہ لوگ انہوں نے خود ہی قانون مانگا, خود ہی فرما برداری کی طرف اپنے آپ کو پیش کیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہم فرما برداری کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے. خود ہی مانگا پھر خود ہی انکار کر دیا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے کوہ طور کے ان کے اوپر معلق کر دی.
اور فرمایا کہ ایک تو وہ دوسری عید کی نافرمانی آپ یہ دیکھیں، جب انہوں نے اللہ کے سامنے یہ دعا کی، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، من و سلوہ پر ہم تنگ آ گئے، ہمارے لیے آپ اللہ سے سبزیاں مانگیں، ہمارے لیے دال مانگیں، ہمارے لیے پیاز مانگیں، ہمارے لیے مختلف چیزیں آپ مانگیں، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کو کہا آپ بستی اریحا میں داخل ہو جائیں، وہاں ہر چیز آپ کو ملے گی، کھیتی باڑی آپ کریں، جو چیز آپ طلب کر رہے ہیں ساری وہاں ملے گی، لیکن ایک ہماری شرط ہے، آپ اس کے دروازے کے اندر جب داخل ہوں گے وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، آپ اس بستی کے جب گیٹ سے دروازے سے اندر داخل ہوں گے تو سجدہ کرتے ہوئے۔ مفسرین نے فرمایا اس کا مطلب اللہ رب العزت نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے سجدہ کر کے پھر آپ داخل ہوں گے۔ تو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، سجدہ نہیں کیا، بلکہ یہ بجائے یہ کہ سجدے کی حالت میں داخل ہوتے، بلکہ یہ سیدھے لیٹ کر پھر اندر داخل ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے وہاں بھی اللہ کی نافرمانی کی، اور پھر ہم نے ان کو کہا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہفتے والے دن تم کوئی کاروبار نہیں کرو گے، ہفتے والے دن صرف عبادت کرنا ہے، اس دن آپ نے عبادت کرنی ہے، کوئی کاروبار نہیں کرنا، کاروبار اور دنوں کے اندر کرنا ہے۔ انہوں نے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ بھی نافرمانی شروع کر دی کہ ہفتے والے دن کاروبار شروع کر دیا، اور مختلف ہیلے بہانے تلاش کرنے لگے۔ انہوں نے کون سی جگہ پر ہماری نافرمانی نہیں کی؟ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا، پکا وعدہ لیا کہ تم فرما برداری کرو گے اور نافرمانی نہیں کرو گے۔ انہوں نے پکا وعدہ دے دیا اور پھر انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا۔ تو فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ان کے پکے معاہدہ کرنے کے بعد اس معاہدے کو توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، نہ حق انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کا جو قول تھا، مشہور یہ بات کہتے تھے اپنی زبان سے، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، کوئی چیز نہ اندر اور آ سکتی ہے، کوئی چیز ہمارے دلوں کے اندر نہیں آ سکتی، ہمارے دل جو ہے غلافوں کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، اور ہم بہت ہی اللہ کے مقرب لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کا یہ قول کہ ہمارے جو دل ہیں وہ غلاف کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، اس وجہ سے انبیاء کے قتل کرنے کی وجہ سے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، پکے معاہدے کو توڑنے کی وجہ سے، یہ سارے نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ہم نے ان کی کفر کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب یہ پکے کافر اور ملعون ہو گئے، اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے، مبغوض ہیں اور ملعون ہیں، اللہ کا غصہ بھی ان کے اوپر ہے اور اللہ کی لعنت۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، ایمان نہیں لے آئیں گے مگر بہت ہی کم لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ ان کے 10 بڑے عالم، یہودیوں کے 10 بڑے عالم جو مدینہ کے اندر رہنے والے تھے، ان میں صرف حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے آئے، 9 کے 9 ایمان نہ لے آئے، تو ان کے اندر قلیل لوگ ایمان لے آئیں گے، اکثر لوگ ان کے دلوں کے اوپر کیونکہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اب یہ پکے کافر ہیں اور نافرمان ہیں، ملعون ہیں، مبغوض ہیں، لہذا محبوب آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو کریں، آپ ان کی وجہ سے کبھی پریشان نہ ہوا کریں، اور یہ آپ سے اگر عجیب آ کے سوال کرتے ہیں، بے جا سوال کرتے ہیں، فضول سوال کرتے ہیں، فضول اعتراض کرتے ہیں، تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے ان سوالوں سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے اور ان انبیاء کو بہت تنگ کیا اور ان کی نافرمانیاں کی اور ان کے اوپر اعتراض کیے، تو اس لیے اللہ رب العزت ان کے اوپر بہت غصے ہے۔ مزید انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی نافرمانی کی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا۔ اگلی آیات کے اندر اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے کہ وہ کس انداز سے اللہ کے نبیوں کی یہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ انشاءاللہ کل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا